السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی بروز. میں ہوں سید علی عبداللہ گیلانی اور میں ہوں سید حسن مرتبہ گیلانی. ٹھیک ہے، آج ہم لوگ ڈرامہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے، دہلی ارطغرل غازی، جو ارطغرل غازی کے نام سے پاکستان میں پی ٹی وی نے لانچ کیا. اس سے پہلے یہ دوسرے ہم بیشتر ستارے والوں نے بھی پلے کیا تھا، لیکن ان کا شاید پتہ نہیں تب اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہوا جتنا یہ آج کل ہٹ اور ٹرینڈز میں چل رہا ہے ہر جگہ پہ. جب بھی تقریباً ہر دوسرے دن یہ ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ میں آیا ہوتا ہے. اور جب مجھے ایک دوست نے عبد الرحمن وصلی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ریکمنڈیشن کی کہ جی آپ ذرا اس ڈرامے کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے ذرا لگائیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ. اب اگر ڈرامہ دیکھا نہ جاتا تو اس کے اوپر میں اپنے کامنٹس کیسے پاس کرتا، اس لیے میں نے 5 دن لگا کے پورا ڈرامہ دیکھا. اور تقریباً اس کی 74 ایپیسوڈس تھیں ان سیزن 1، وہ میں نے کمپلیٹ اس کو دیکھا. اور اب میں اس کو ڈرامہ کافی ڈرامہ دلچسپ اور بہت ہی زبردست تھا. ابھی مزید میں ہم اس کا ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں انٹرو لے کر ہیں، ایک خلاصہ ایک چینل سے ہم لوگوں نے اٹھایا ہے. اور یہ مزید اس کا یہ کہ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے کچھ خاص اس کی ہسٹری کے بارے میں، اور مزید بھی بات ہم لوگ ساتھ ساتھ اس کے ویڈیو کے بعد اس کو کرتے ہیں. تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس ہٹ اٹ. 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی. اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی. چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر جلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برے صغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے. منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں. منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں. دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات کو فتح کر لیا تھا. اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی. چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش کر ڈالا. اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے. ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے. جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا. ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی. ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا. کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا. یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا. اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے. کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا. اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب گئے اور جاں بحر نہ ہو سکے. سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگر تکین، گندوغدو، ارطغرل اور دوندار. سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا. سنگر تکین اور گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے. جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا. ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے. آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دوندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچہ کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے. سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے. ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب
ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا، یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کراجہ داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب جنیشہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کا صلہ میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوز، سافجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں
2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। इस अजीम सल्तनत के हर एक सुल्तान की लाजवाब दास्तान तारीखी हक़ाइक़ के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामी इक़दार में मौजूद मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अर्तगरल गाजी को सोगोत में दफन किया गया। आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहाँ एक मस्जिद भी तमीर करवाई। अर्तगरल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तमीर किया गया। 1998 में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अश्काबाद में आपके एजाज़ में अर्तगरल गाजी मस्जिद तामीर की गई। ओके, सब्सक्राइब कीजिए इस्लामी अखबार को, सब्सक्राइब कर बेल दें आप। आइकन को दबाइए। हाँ जी, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। इस्लामी अखबार से हमारे Thank you. चैनल का भी। हाँ, और ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो काइंडली ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें आई हैं। हाँ, एक तो मैंने जो ड्रामा देखा पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो में इन्होंने काफ़ी सीधा चीज़ें बताई हैं। वीडियो प्ले करने का मकसद था, जिन लोगों ने ड्रामा नहीं देखा, अगर वो सिर्फ ये वाली वीडियो देख लें तो वो लोग ये देखने के बाद अपना शायद उनका भी आगे से दिल कर उठे कि हम भी देखें, कि ड्रामा भी देखेंगे। हाँ ड्रामा भी इंशाल्लाह। देखेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, ताकि कई दफ़ा होता है वीडियो देखने के बाद फिर याद नहीं रहता कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे और क्या बात करनी थी और क्या नहीं करनी थी। असल में ड्रामा जब भी हम लोग कोई भी ड्रामा हम लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ एक ही ड्रामा टॉपिक चल रहा है, जितने मर्जी न्यूज़ चैनल उठा ड्रामा चैनल उठा के देख लें, सब में बस वही सास बहू के झगड़े, घरेलू मामला, वो इश्क में नाकामियाँ और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही हैं, उन्हीं पे बात चल रही है। ज़्यादातर वही चलता है और उसमें तामीरी कुछ भी नहीं है। जबकि ड्रामाज़ को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि वो हमारी आइंदा नस्लों को या जो करंट जनरेशन है उसके अंदर भी वो कम से कम कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ सबक जो है उनको दे, जिसकी वजह से उनकी जिसमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और मुल्क व कौम की भी जिसमें खिदमत हो सके। और ये ड्रामा जो था उसमें एक जो ड्रामा है उसके अंदर एक सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के बारे में नहीं है, उस ड्रामे में उसके 3-4-7 दोस्त हैं, उनके बारे में भी है। एक बहुत ही मशहूर मरूफ जंगजू हैं जिनका नाम असल नाम तो उनका तुर्गुत गाजी है, लेकिन ड्रामे में उनको उर्दू में उनको हम लोगों ने जो लिखा हुआ है नूरगुल के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका रियल नेम जो था वो तुर्गुत गाजी था। और उनका भी एक बहुत ही अहम किरदार था ये सल्तनत उस्मानिया में और अर्तुगरुल की फतूहात में, क्योंकि उनका साथ जो है वो एक बहुत बड़े जंगजू थे जो 20-20 लोगों से अकेले नबर्द आज़मा हो जाया करते थे। और इवन उनकी प्रैक्टिस ऐसी थी कि वो आंखों पे पट्टी बांध के जो है अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। आंखों पे अगर उनकी आंखें बंद भी हैं तो भी वो जंग कर लिया करते थे। और तीसरी चीज़ ये कि एक दफ़ा जब इन्होंने ज़िक्र भी किया था कि यहाँ से जब सलमान शाह अपना कबीले को लेकर हल्ब की तरफ रवाना हुए तो वो दरिया के पास जब उन्होंने डेरा लगाना चाहा, उस वक्त नूरगुल को ईसाइयों ने अगवा कर लिया था और उसके अंदर जो है वो फिर वहाँ पे उसके साथ बहुत ही शदीद किस्म के तशद्दुद किए गए। उसमें उन्होंने दिखाया कि वो चरखे पे लटकाया हुआ था और उसमें चरखा जो होता है उसके ऊपर लटका के उसको कई दिन तक गोल गोल घुमाया गया और उसको इस तरह की अज़ियतें दी गई, कोड़े मारे गए और भी बड़ा कुछ ऐसा। और फिर उसको नशा आवर अद्वियात दी गई जिससे उसका ब्रेन वॉश किया गया। और ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि यहाँ से उन दवाइयों से कोई भी बंदा बच नहीं सकता, कि वो दवाइयाँ खाने के बाद जो है लोग अगर वो दवाई छोड़ दें इस्तेमाल करना तो वो मर जाते हैं। और उसको वो दवाइयाँ नशा दे के अपने ज़ेर असर करने की कोशिश की, लेकिन वो जज्बा ईमानी जो था उन लोगों में बहुत ही शिद्दत से कूट के भरा हुआ था, जिसके बल पे उस नौजवान ने अपने आप को उस नशावर अद्वियात से, जब अर्तुगरुल गाजी ने उसको वहाँ से छुड़वाया तो वहाँ से निकलने के बाद उसने उससे लड़ाई की और उसमें अपने आप को ओवरकम किया उस बीमारी से, उस नशे की लत से। और उसके बाद उसने अर्तुगरुल गाजी को और शाह सलमान को बचाने के लिए भी काफ़ी किरदार अदा किया। जब एक दफ़ा अंदर से गद्दार थे, उनको कुर्दोगलू एक गद्दार था जो कि ये गद्दारी जो है ये मुसलमानों की हमेशा से ये एक वीक पॉइंट रहा है, पैसे पे बिक जाते हैं। तो इसी तरह उनके अपने कबीले में भी कुर्दोगलू एक गद्दार था जो कि ईसाइयों के साथ मिल गया और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कबीले को, बहुत से लोग मरवाए और कई जगह पे उनको नीचा दिखाने का सबब बना।
اور پھر اسی ایک وقت ایسا آیا کہ نور خان نے وہاں سے اس کو بچانے کے لیے ارطغرل غازی کے والد کو، شاہ سلمان کو اور اس کی فیملی کو جب وہاں سے بچایا، نکالا، لیکن لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ نشے کے زیر اثر ہے، لیکن وہ نشے کے زیر اثر نہیں تھا۔ خیر یہ آپ لوگ ڈرامہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر کیا تھا۔ ہم نے اور جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی ان کے قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھتے، تعظیماً سر خم کر دیتے اپنا۔ وہ ایک واقعی وہ ایک بہت روح کو چھو جانے والی چیز ہے۔ ہاں وہ بہت اور اچھی چیز ہے۔ ان کے قبیلے میں جو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک حب الوطنی، پیار، جذبہ ایمانی، جیسا کہ بھائی نے کہا، اور منافقوں سے کیسے نپٹا جا سکتے اس ڈرامے میں، وہ ہمیں دکھایا جا چکا ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے ارد گرد سے منافقوں کی پہچان کیسے کی جائے، کیسے ان سے نپٹا جائے، منافقوں کو ان کو سزائیں کیسے دی جائیں۔ اور اس میں یہ جو انہوں نے آگے سے دکھایا کہ وہ جا کے مطلب حلب سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ سلجوق جو شہزادہ ان کو، سلجوق بادشاہ جو ہے وہ ان کو اپنی جگہ جو ہے الاٹ کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ارطغرل کی جو شادی ہوئی وہ حلیمہ سلطان جو تھی وہ سلجوق شہزادی تھی، جس سے اس کی شادی ہوئی، اور اس نے اس کے لیے بھی کافی توجہ کی، کیونکہ لوگ حلیمہ شہزادی کا جو بھائی تھا وہ بیسیکلی سلجوق سلطنت کا وارث تھا۔ وہ اس کو مارنے کے لیے پہلے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو مزید آگے ان کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کو وہ مروا دیتے ہیں اور ایک بندہ بچ کے جو ہے وہ شہنشاہ بنتا ہے یا بادشاہ بنتا ہے۔ تو ان کو مروانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ارطغرل ان کو بچاتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ان کی دلی واپس کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو بچانے کے لیے بھی موسٹلی زیادہ تر جو جنگیں ہیں وہ اسی کے چکر میں ہوتی ہیں۔ خیر پھر اس کے بعد جب علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ اسی شہزادی کی وجہ سے اٹھ کے وہ سلجوق اس میں سلطنت میں جا بستے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ ریئل ہیروز، ہاں وہ سپر مین، اسپائڈر مین، ہاں آئرن مین، یہ ایک بڑی چیز تھی کہ ہمارے پاس جو ایک ذاتی اپنا ریئل ہیرو اس طرح کا ایک ایسے 20 ہیں ہمارے پاس۔ ایک حیدر علی تھے بر صغیر میں، ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ٹیپو سلطان نام کا ایک ڈرامہ لگتا تھا، اور اس وقت جب وہ ڈرامہ لگتا تھا آپ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، آپ نے نہیں، میں نے اس کا وہ ٹائٹل سانگ ابھی بھی تھوڑا بہت یاد ہے کہ اے مرد مجاہد، نہیں اچھا وہ تھا، پتہ نہیں شاید مجھے ٹائٹل سانگ لیرکس اس کے نہیں، وہ جب لگا کرتا تھا تو بند ہو جاتا تھا پورے کا پورا علاقہ جو ہے، لوگ ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں جا کے گھس بیٹھتا تھا۔ تو لوگ، ہمارے رائٹرز کو چاہیے، ہمارے پروڈکشن ہاؤسز کو چاہیے، ہمارے چینلز کو چاہیے اس قسم کے ڈرامے بنائیں جو ہماری تاریخ پر مبنی ہوں، جو اصل موٹیویشن ہو، تاکہ ہم لوگ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں اس سے سیکھ سکیں، اور ہمارے ملک میں جو یہ غداری اور کرپشن اور یہ جتنا سیاپا پڑا ہوا ہے ملک کے اندر، کہ جس بندے کا جتنا دا لگتا ہے وہ کہتا ہے یار لوٹ لو، مار لو، کھا جاؤ، اس سے ہمیں تھوڑی سی نجات مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنا جو ہے، میں اس کے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یہ ڈرامے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں سلطنت عثمانیہ کے متعلق کہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ، میں خود پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ عثمانی دور سے جو ہے خلافت کے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کرنی، ان کی سلطنت یہ وہ نہیں ہے، یہ ترکی، بے شک ترکی ہے جو عثمان یہ نہیں، یہ ارطغرل کا بیٹا تھا، ہاں عثمان غازی تھا، وہ ارطغرل کا بیٹا تھا، تو ان کی سلطنت کو عثمانی سلطنت سے منسوخ کیا گیا ہے۔ وہ سلطنت میں نے کہا یہ پوائنٹ کلیئر کرنا یہاں پہ بنتا ہے۔ اور ان کی دور حکومت 125 سال رہی، 650 سال، 650 سال کہہ رہے نہیں، ان کی جو 125 سال تھی، بعد میں ان کی جو ہے جانشینوں کی وجہ سے جو ہے سلطنت 650 سال سلطنت عثمانیہ نے ان کے نام سے حکومت کی۔ چلو تھینک یو سو مچ گائز، آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھی، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور شکریہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔